ہے جی قرات خلف الامام کے متعلق کہ جب ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا قرات کرنی چاہیے پیچھے کھڑے ہو کر یا نہیں کرنی چاہیے؟ قرات سے مراد ہے کہ سورۃ الحمد شریف پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اس کی مکمل وضاحت۔ اور کیونکہ یہ معروف حدیث پاک ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ۔ فاتحۃ الکتاب کا مطلب ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، جن میں سورۃ شفا بھی ہے، سورۃ دعا بھی ہے، کافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، کنز بھی ہے، بہت سے نام ہیں۔ جس طرح اس کے بہت سے نام ہیں، اس طرح ایک نام اس کا فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ بولیے کیا نام ہے جی؟ فاتحۃ الکتاب۔ اسی سے کتاب کا افتتاح ہوتا ہے، اسی سے کتاب سے مراد قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اور نماز کا آغاز بھی اس سے ہوتا ہے، جب بندہ پڑھتا ہے قرات کرتا ہے تو الحمد شریف سے شروع کرتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب۔ تو حدیث پاک میں آ گیا تو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس نماز سے کیا مراد ہے اور کیا امام کے پیچھے قرات کرنی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کثیر احادیث بھی عرض کروں گا اس حوالے سے تاکہ آپ کو تشفی اور تسلی ہو جائے اس حوالے سے۔ اللہ رب العالمین یہ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فرمایا جب قرآن مجید پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو، انہماک کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب قرآن مجید کی قرات کے حوالے سے یہاں بات کی جا رہی ہے کہ جب قرات ہو تم نے خاموش ہو جانا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر ہو۔ اب یہ جو آیہ کریمہ ہے کثیر مفسرین جن میں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت قتادہ ہیں، حضرت زہری ہیں، حضرت ابراہیم النخعی ہیں، یہ جن کے میں نام لے رہا ہوں یہ صحابی ہیں اور تابعی مفسرین ہیں، بعد کے درجے کے نہیں ہیں، صحابی مفسرین ہیں اور تابعی مفسرین، اور جن میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام مفسرین کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں۔ ان تمام مفسرین نے کہا یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ نازل ہوئی نماز کے متعلق۔ بولی کس کے متعلق؟ نماز کے متعلق۔ جب نماز میں قرات کی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاموش رہو، توجہ سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ قرآن مجید کی آیہ کریمہ اور مفسرین جن میں حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین، امام المفسرین، آپ اور آپ کے تلامذہ نے آگے اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ نماز کے متعلق ہے۔ جب نماز میں قرات کی جائے تو تم کیا کرو؟ خاموشی اختیار کرو۔ آگے جی میں وہ مکمل وضاحت کروں گا۔ ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی حدیث پاک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی خلف الامام، من صلی خلف الامام کہ جو بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھے فإن قراءۃ الامام فإن قراءۃ الامام لہو قراءۃ، فرمایا امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے۔ جو بندہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھے امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالناس فقرأ رجل خلفہ، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، جب حضور نماز پڑھا رہے تھے فقرأ رجل خلفہ تو ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تلاوت کی، قرات کی۔ سرکار مصلی امامت پہ ہے، صحابہ اقتداء میں ہیں، ایک صحابی رسول نے آپ کی اقتداء میں قرات کی۔ فلما قضى الصلاة، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے، قال ایکم قرأ خلفی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے پھر پوچھا تم میں سے کون ہے جس نے میرے پیچھے قرات کی ہے؟ ثلاث مرات، 3 مرتبہ پوچھا، ایک مرتبہ پوچھا خاموش رہے صحابہ، دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ سوال کیا۔ فقال رجل، تیسری مرتبہ جب حضور نے پوچھا فقال رجل انا یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ سرکار کے پوچھنے پر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں تھا جس نے تلاوت کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام
فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ، جب اس نے یہ کہا، جب صحابی رسول نے عرض کیا اصلا میں نے پڑھی تھی، سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں، امام کی قراءت کیا ہے؟ مقتدی کی قراءت۔ امام کی قراءت بولیے کیا ہے؟ مقتدی کی قراءت۔ اچھا اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے، دو حدیث سے میں نے عرض کی ہیں کہ یہ تو چلو سمجھ آ گئے، نمازیں ہوتی ہیں دو طرح کی، ایک نماز وہ ہوتی ہے، یعنی تین نمازیں وہ ہیں جن میں قرات بالجہر کی جاتی ہے، بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، اور دو نمازیں ایسی ہیں جن میں قرات بالسر کی جاتی ہے، آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ اب یہ تو سمجھ آ گئی جی، قرآن مجید نے یہ کہا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے خاموشی سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ رب العالمین رحمت نازل فرمائے۔ احادیث بھی سن لیں، یہ تو ہو گیا۔ پھر فجر کی نماز میں ہم قرات سنتے ہیں، مغرب کی نماز میں قرات سنتے ہیں، عشاء کی نماز میں قرات سنتے ہیں۔ تو جب ظہر کی نماز ہوگی یا عصر کی نماز ہوگی جن میں قرات بالسر کی جاتی ہے آہستہ آواز سے، تو کیا پھر بھی قرات نہیں کرنی؟ تو حکم یہ ہے ہاں پھر بھی خاموشی اختیار کرنی ہے۔ فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، قرات بالجہر ہو یا قرات بالسر ہو، بلند آواز سے قرات کی جائے یا آہستہ آواز سے، ہر حال میں امام کی ہی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ ان عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم صلی الظہر، حضرت عمران بن حسین، یہ جو حسین ہے یہ سواد کے ساتھ ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی حدیث پاک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صلی الظہر ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم صلی الظہر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ وہ یہ کون سی نماز پڑھائی؟ ظہر کی نماز پڑھائی۔ فجاء رجل فقرأ خلفہ، ایک آدمی آیا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کی، اس نے سورت ایک پڑھی، کون سی سورت پڑھی؟ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلی، پارہ نمبر 30، سبح اسم ربک الاعلی۔ اس بندے نے آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر تلاوت کی۔ کون سی نماز پڑھا رہے تھے؟ ظہر کی۔ فجر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، قرات بالجہر والی نہیں، بلکہ قرات بالسر، آہستہ آواز سے جن میں نماز میں قرات کی جاتی ہے وہ سرکار پڑھا رہے ہیں۔ صحابی رسول آئے، انہوں نے قرات کی۔ فلما فرغا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے نماز سے، قال، فرمایا ایکم قرأ، تم میں سے کون ہے جس نے قرات کی؟ قالوا رجل، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں بندے نے تلاوت کی۔ قالت، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قد عرفت ان بعضکم خالجنیھا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ سمجھا تھا کہ تو قرات کے معاملے میں مجھ سے جھگڑ رہا ہے، تو قرات کے معاملے میں مجھ سے کیا کر رہا ہے؟ جھگڑ رہا ہے۔ قرات یعنی امام کے پیچھے قرات کرنے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں ہے جیسے وہ امام کے ساتھ کیا کرے؟ جھگڑا کرے۔ امام الگ سے قرات کر رہا ہے اور مقتدی کیا کر رہا ہے؟ الگ سے قرات کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جھگڑے کے مترادف ہے۔ تو یہ کون سی نماز تھی بولیے بلا؟ ظہر کی نماز۔ اسی طرح ان زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القراءۃ خلف الامام، حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کیا۔ قال واخبرنی اشیاخنا ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو شیوخ ہیں، شیخ کی جمع شیوخ ہے، شیخ کا مطلب ہوتا ہے استاد، ہمارے جو اساتذہ ہیں انہوں نے ہمیں خبر دی ہے ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ له، حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ کیا قول ہے جی؟ من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ له، جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کی کیا نہیں ہوتی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی مفسر کوئی محدث نہیں کہہ رہی، حضرت مولا علی پاک کہہ رہے ہیں۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ اخبرنی موسیٰ بن عقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام، انہوں نے کہا صرف یہ نہیں کہ حضرت مولا علی نے منع کیا تھا، انہاں خلفائے اربع یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور سرکار، حضرت مولا علی کا تو میں نے عرض کر دیا نا، باقی خلفائے ثلاثہ جو بچ جاتے ہیں وہ اور سرکار، فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام، وہ سارے کے سارے امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر بھی، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، حضرت مولا علی پاک بھی امام کے پیچھے اپنے الگ سے قرات کرنے سے وہ یہ کیا کیا کرتے تھے؟ منع کیا کرتے تھے۔
اسی طرح حضرت سعد بن وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص معروف اور مشہور صحابی رسول ہیں. وہ فرماتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں انگارہ دے دیا جائے. اس کے منہ میں بولیے کیا دے دیا جائے؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں. اور حضرت عمر بن خطاب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میری یہ خواہش ہے جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں پتھر دے دیا جائے. دونوں جلیل القدر صحابی. ایک صحابی حضرت مولا علی نے فرمایا جو قرات کرے امام کے پیچھے اس کی نماز ہے ہی نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جو قرات کرے اس کے منہ میں انگارہ. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں پتھر. اب ایک بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ سرکار کی وہ حدیث پھر کہاں جائے گی جو میں نے شروع میں عرض کر دی پہلے سے ہی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کی نماز ہوتی ہی نہیں جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. اور جب بھی قرات خلف الامام کے متعلق بات ہوتی ہے تو یہی حدیث سب سے پہلی سنائی جاتی ہے. دیکھیں یہ سرکار کی حدیث پاک ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. ہم پیچھے نماز نہیں، پیچھے کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو سرکار کی حدیث ہے نماز نہیں ہوگی. آپ نے اتنی احادیث سنا دی کہ امام کے پیچھے قرات کرنے سے نہیں ہوتی، تو پھر ان میں تطبیق کیسے کی جائے گی؟ کوئی ایسی راہ نکالی جائے کہ یہ ساری کی ساری حدیث ان پہ بھی عمل ہو جائے اور سرکار کی وہ حدیث کہ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتا اس پر بھی عمل ہو جائے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سرکار کی جو حدیث ہے جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کی ہوتی ہی نہیں، اس پہ بھی عمل ہو جائے. اور جو کثیر احادیث میں نے عرض کی ہے قرآن مجید کی آیات کریمہ اس پہ بھی عمل ہو جائے. وہ اس طرح ہو جا، وہ جو ہے نا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، وہ ہے انفرادی نماز کے متعلق. بولیے کس کے متعلق جی؟ انفرادی. جب اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، صرف اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ساری قرات کرنی ہے، پھر الحمد شریف بھی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے. وہ نہیں ملائیں گے تب نماز نہیں ہوگی. اب انفرادی نماز کا مسئلہ سمجھ آ جائے گا تو وہ اس حدیث پاک پر عمل ہو جائے گا. جب اجتماعی نماز پڑھی جا رہی ہے امام کی اقتداء میں تو پھر قرات نہیں کریں گے، یہ ساری کی ساری دوسری جو حدیث ہیں ان پہ بھی عمل ہو جائے گا. یعنی جب تنہا پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں گے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. لیکن جب امام کی اقتداء میں پڑھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ضرور بے ضرور یعنی صرف امام کی جو قرات ہے اسی پہ انحصار کریں گے، اپنی الگ سے قرات نہیں کریں گے. اس حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. سمجھ آگے جی؟ قرات بالجہر بھی اور قرات بالسر میں نے مختصر یعنی ساری احادیث کا یکجا کر کے خلاصے کے طور پر عرض کر دیا کہ وہ سرکار کی معروف حدیث. 12 مرتبہ یہ کہا جاتا ہے، دیکھیں سرکار فرما رہے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ٹھیک ہے، نماز نہیں ہوتی مگر فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کے ساتھ. تو اس حدیث پاک کو معمول کریں گے ہم انفرادی نماز پر. جب اجتماعی نماز پڑھیں گے تو امام کی قرات کو ہی کیا کریں گے؟ اپنی قرات سمجھیں گے. اور ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی امام کے پیچھے قرات کر ہی لیتا ہے ہم یہ فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ اس نے قرات کر لیا اس کی نماز نہیں ہوئی یا اس کی نماز حرام ہے یا مکروہ تحریمی بھی ہم نہیں کہہ سکتے. یہ اس مسئلے کی میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ میں قرآن مجید بھی میں نے سنایا، احادیث بھی میں نے سنایا. یہ سارے اختلافات میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، آمین جو بالجہر کہتے ہیں یا رفع یدین کرتے ہیں یا امام کے پیچھے جو قرات کر لیتے ہیں، سمجھیں یہ سارے کے سارے اختلافات فروعی ہیں. بولیے یہ کون سے اختلافات ہیں؟ فروعی ہیں. ان پہ حرام کے فتوے نہیں لگائے جا سکتے، ان پہ کفر کے فتوے نہیں لگائے جا سکتے، یا ان پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس نے رفع یدین کیا اس کی نماز ہی نہیں. اس کا یہ فتویٰ اس بندے پہ نہیں ہے جو رفع یدین کر رہا ہے، اس کا یہ فتویٰ سرکار کی ذات پہ جا رہا ہے اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تعامل پہ، ان کے عمل پہ جا رہا ہے. بات صرف فضیلت اور عدم فضیلت کی ہے. ہمارے نزدیک ہم یہ کہتے ہیں کہ جب رفع یدین نہیں کریں گے تو رفع یدین نہ کرنا یہ فضیلت والا عمل ہے، اور جو رفع یدین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ رفع یدین کرنا فضیلت والا عمل ہے. تو یہ فضیلت اور عدم فضیلت کا مسئلہ ہے، نہ کہ نماز ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ یا حرام کا مسئلہ یا کفر کا مسئلہ. میں نے کیوں وضاحت کر دی؟ اس لیے وضاحت کر دی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن سے نفرت پیدا ہوتی ہے، جن سے دراڑیں پیدا ہوتی ہیں. پہلے ہماری لیے کھا رہے ہیں، ہمارے عقائد کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں تو ملکی سطح پہ بھی مار کھا رہے ہیں اور انٹرنیشنل سطح پہ تو جو ہمارا حال ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم سارے.
باری باری ایک ایک ملک کا انتخاب کیے جاتے ہیں، پھر اسے ذلیل کر کر کے رسوا کر کے اسے مار دیا جاتا ہے، اور ہم آگے سے ہم دوسرے کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے نہیں جاتے. وہ تو شیعہ ہیں، ہم کیوں جائیں؟ وہ بہت بڑے عالم دین جو بندیوں کے ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ جب کفر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے. وہ یہ صرف اور صرف دیکھتا ہے کہ یہ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. بے شک فضیلت اور عدم فضیلت کے جو اعمال ہیں ان کی طرف بھی توجہ رکھنی ہے، اور اپنی اجتماعیت کو بھی ہم نے برقرار رکھنا ہے، تاکہ کفر کے مقابلے میں ہم سارے کے سارے بولیے کیا ہو جائیں، یکجا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.